بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 23 مئی ہم بات کریں گے جہانگیر ترین گروپ کے حوالے سے جو ہے وہ اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ پی ٹی آئی کے اندر سے ہی یہ باغی گروپ جو ہے وہ کیوں بنا اور اب یہ کیا کرنے جا رہا ہے، اس کی تفصیلات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گی۔ لیکن اس سب سے پہلے جو لوگ بھی اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اینڈ میں لائک بھی ضرور کریں۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کا لاہور جانا اور لنگریال صاحب کی جانب سے رکھے گئے ظہرانے میں شرکت کرنا، اسی ظہرانے میں جہانگیر ترین گروپ کے کئی افراد کو بھی مدعو کیا گیا تھا اور انہوں نے اس میں شرکت بھی کی تھی۔ فواد چودھری کی سب سے پہلے اگر بات کر لی جائے تو یہ ایک ایسی شخصیت ہیں جن کی طرف سے ابھی تک اس گروپ کے حوالے سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا، نہ مثبت نہ منفی، بلکہ یہ کہا جائے کہ انہوں نے ان کے خلاف کوئی بیان دیا ہی نہیں ہے باقی وزراء کی طرح۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں ان کے جہانگیر ترین کے ساتھ بڑے اچھے بڑے گہرے تعلقات ہیں، بڑے دوستانہ تعلقات ہیں، اور وہ خود بھی جو ہے وہ ایک نیوٹرل شخص ہیں۔ وہ ہر چیز میں یا ہر معاملے میں جو ہے وہ منفی بیان دینے سے جو ہے وہ گریز کرتے ہیں، اگر مثبت بیان نہ بھی دے تو منفی بھی نہیں دیتے۔ اور ایسا ہی رشتہ ان کا عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہے، تو دونوں کے ساتھ جو ہے انہوں نے اپنا رشتہ بنا کر رکھا ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اس طرح کی بیان بازی سے گریز کرتے ہیں۔ حکومت کی جانب سے اس طرح کے موقعوں پر جو ہے وہ ایسے شخص کو ہی بھیجا جانا یہ ایک اچھا اقدام ہے، کیونکہ اگر بھیجا جائے فیصل وابڈا جیسے شخص کو تو وہاں جا کر جو ہے وہ صرف زبانی کلامی گفتگو کر کے نہ آئیں بلکہ باقاعدہ لڑنا شروع کر دیں۔ خیر، اس ظہرانے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے میڈیا سے گفتگو بھی کی، لیکن اس میں جو ہے وہ زیادہ تر ترقیاتی فنڈز کے حوالے سے بات کی گئی کہ نہ ہم نے ابھی تک کسی کو ترقیاتی فنڈز دیے ہیں، نہ ہم آگے دیں گے، اس طرح کی باتیں جو ہے وہ میڈیا کے ساتھ کی گئی۔ لیکن اتنے میں جو ہے وہ اگر آپ نے نوٹ کیا ہو کہ ساتھ کھڑے جو نذیر چوہان صاحب ہیں وہ کچھ کہنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اور جو بات انہوں نے کی اصل میں وہی جو ہے وہ اس ساری پریس کانفرنس کا جو ہے وہ کہا جائے کہ سمری ہے، اصل بات جو ہے وہ وہی ہے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ علی ظفر صاحب کی رپورٹ کو جو ہے وہ پبلک کیا جانا چاہیے، وہ رپورٹ پبلک ہونی چاہیے، انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا۔ صرف یہ ایک جملہ انہوں نے کہا، لیکن یہی رپورٹ اصل میں جو ہے وہ ساری فساد کی جڑ ہے۔ یہ رپورٹ پبلک ہوگی تو ہی پتہ لگے گا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا ہوتا ہے۔ لیکن اب مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی کی جو ہائی کمانڈ ہیں ان کی جانب سے وزراء کو، حکومتی ترجمانوں کو جو ہے وہ بیان بازی کرنے سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے اس گروپ کے حوالے سے، کیونکہ آپ کو یاد ہو کہ اس معاملے پہ جو ہے وہ سب سے زیادہ جو شٹ اپ کال ہے، جو سب سے زیادہ منہ بند کیا گیا ہے، وہ یہ فیصل وابڈا صاحب کا ہی ہے۔ فیصل وابڈا صاحب ایک ایسی شخصیت ہے، آپ نے ان کو اکثر موقعوں پر دیکھا ہوگا کہ وہ خاصا جو ہے وہ جذباتی ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، اور کئی جو ہے وہ فضول قسم کے بیانات بھی دے دیتے ہیں۔ انہوں نے اس گروپ کے حوالے سے جو ہے وہ ایک بیان بھی دیا کہ کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے باپ سے بڑا نہیں ہو سکتا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح کی خبریں آنے لگ گئی کہ جہانگیر ترین گروپ کا جو ہے وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکا ہے، اور اکثر جو ہے وہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ فیصل وابڈا صاحب جو ہے وہ بیان دے دیتے ہیں، لیکن ان کا بیان کس طرح سے حکومت کے لیے خطرہ بن جاتا ہے یا حکومت کے لیے تنقید کا نشانہ بن جاتا ہے وہ ان کو خود بھی نہیں پتہ لگتا۔ تو ان کا یہ بیان جو ہے جہانگیر ترین گروپ کے حوالے سے وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے، فوج نے جو ہے وہ اس گروپ کا سافٹ ویئر جو ہے وہ اپڈیٹ کیا ہے، اور اس لیے جو ہے وہ اب یہ باقی گروپ جو ہے وہ ذرا تھم چکا ہے اور مزید جو ہے وہ کوئی کارروائی نہیں کر رہا۔ لیکن عثمان بلدار صاحب سے جو ملاقات ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب جو ہے وہ اس گروپ کی جانب سے سیکیور ہو گیا ہے۔ فواد چودھری صاحب سے جو ملاقات ہوئی اس کا مطلب ہے کہ سینٹر سیکیور ہو گیا ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں، ٹھیک ہو گئی ہیں، یا جسٹ بجٹ پاس کروانے کے لیے جو ہے وہ اب لوگوں کے منہ بند کروائے جا رہے ہیں۔
کیونکہ فی الحال حکومت کا مقصد یہی ہے کہ بجٹ جو ہے وہ کسی رکاوٹ کے بنا کسی رکاوٹ کے جو ہے وہ آرام سے پاس کروایا جائے، اور پھر جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ یہ کہانی جو ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو جائے گی، کیونکہ فواد چودھری نے فی الحال جو ہے آگ پر قابو پایا ہے۔ ابھی چنگاریاں باقی ہیں، ابھی جو ہے وہ آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی، اس میں سے دھواں جو ہے وہ ابھی تک اٹھ رہا ہے، دھواں جو ہے وہ نکل رہا ہے، اور یہ آگ جو ہے وہ دوبارہ کبھی بھی بھڑک سکتی ہے۔ اب یہ آگ بجٹ پاس ہونے سے پہلے بھڑکتی ہے یا بجٹ جو ہے وہ حکومت آرام سے پاس کروا لیتی ہے اور پھر جو ہے وہ یہ باغی گروپ جو ہے وہ متحرک ہو جاتا ہے، اس کا فیصلہ ہونا بھی باقی ہے۔ لیکن جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں بغاوت اب سر اٹھا چکی ہے، اور یہ گروپ جو ہے وہ باغی گروپ یا جہانگیر ترین گروپ، جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں، یہ اب عمران خان صاحب کے خلاف کھڑا ہو چکا ہے۔ حکومت کو جو ہے اب خطرہ اپوزیشن سے نہیں ہے، مریم نواز سے نہیں ہے، بلاول بھٹو سے نہیں ہے، پی ڈی ایم سے نہیں ہے، حکومت کو اب اصل خطرہ جو ہے وہ اس باغی گروپ سے ہی ہے، کیونکہ جتنے بھی نیوز چینلز ہیں جنہوں نے اس کی کوریج جو ہے وہ اپنی مرضی کے حساب سے کیا، ان کا یہی کہنا تھا کہ جہانگیر ترین نے جو ہے وہ پی ٹی آئی بنائی ہے، جہانگیر ترین ہی وہ بندے ہیں جنہوں نے حکومت بنانے میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کیا، اور جہانگیر ترین نے ہی جو ہے وہ آزاد امیدواروں کو اس میں شامل کر کے پارٹی بنائی۔ تو ابھی جو 30-40 افراد جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ مل چکے ہیں، یہ آگے جا کر جب بغاوت پر اتر آئیں گے تو ظاہر ہے کہ خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ اینڈ بھی ہو سکتی ہے۔ اور جو پچھلے دنوں خبریں چل رہی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اسمبلیاں توڑ دیں گے، پھر 12 گھنٹے 24 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ نئی خبریں آنے لگ گئیں اسی گروپ کے حوالے سے، اب جو ہے وہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ فی الحال حکومت کے معاملات جو ہیں وہ اس گروپ سے طے پا گئے ہیں۔ لیکن یہ جو 30-40 افراد ہیں، ان سب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونا ابھی باقی ہے، ابھی یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا نہیں ہے، اور یہ ہونا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر بجٹ پاس ہو جاتا ہے اور پھر سے ہی سب شروع ہو جائے گا، بجٹ سے ایک دو دن پہلے جو ہے وہ ڈرامہ دوبارہ سے شروع ہو جائے تو حکومت کے لیے پھر سے حکومت کو جو ہے وہ ٹف ٹائم مل سکتا ہے، عمران خان صاحب کو ٹف ٹائم مل سکتا ہے، اپوزیشن کی جانب سے نہیں، اس گروپ کی جانب سے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔